فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا۔ آج سورۃ مریم کی آیت نمبر 27 سے بیان ہے۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے لوگوں کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا اے مریم تم نے بہت سنگین کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ بدکار تھا اور نہ تمہاری ماں بد چلن تھی۔ فاشارت الیہ، سو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ ان لوگوں نے کہا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ تو پیچھے حضرت بی بی مریم کا ذکر یہاں تک مکمل ہوا تھا کہ ان کے پاس بے موسمی پھل آتے تھے۔ تو اب آگے فرمایا گیا کہ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے لوگوں کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا کہ اے مریم تم نے بہت سنگین کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ بدکار تھا اور نہ تمہاری ماں بد چلن تھی، یعنی نہ وہ کوئی بدکار عورت تھی۔ تو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ ان لوگوں نے کہا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ یہ تو گود کے اندر بچہ ہے، یہ بچہ ہم سے کیا بات کرے گا جون سی ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یوسف نجار جو سوچتا تھا کہ میں ان کے اوپر تہمت لگاؤں نہ لگاؤں، مگر جب حقیقت کو دیکھتا تھا جس کا پیچھے تفصیل سے ذکر گزرا تھا، تو پھر اس کا اور بی بی مریم کا آپس میں گفتگو ہوئی تو اس کے بعد اس کے ذہن میں اس نے تہمت کی بات سے اس کا ذہن کچھ پیچھے کو آ گیا۔ تو یوسف نجار جو ہے وہ حضرت مریم کو غار تک پہنچا کر آیا اور وہ 40 دن میں غار کے اندر رہیں، یہاں تک کہ وہ نفاس سے بالکل پاک ہو گئیں۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر قوم کے پاس جانے لگیں تو راستے میں اب حضرت بی بی مریم تو یہی سوچتی تھی کہ کاش میں مر جاتی، کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بن باپ کے اور نکاح بھی نہیں ہوا تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا، یہ حاملہ ہے۔ اور اب جب بچے کی پیدائش ہو گئی تو اب راستے میں اب جب وہ اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر قوم کے پاس جانے کا وقت آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سے فرمانے لگے ماں کی گود میں، کہنے لگے اے میری ماں تو خوش ہو جا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا مسیح ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب جب حضرت مریم بچے کو لے کر لوگوں کے پاس گئیں تو لوگوں نے کہا اے مریم تم نے تو بہت سنگین کام کیا ہے، یعنی تم ایک ولد الزنا کو لے کر آ گئی ہو، ایک زنا کے بچے کو لے کر آئی ہو۔ تو وہب بن منبہ نے کہا کہ جب حضرت مریم بچے کو لوگوں کے پاس لے کر آئیں تو اب بنی اسرائیل کے سارے مرد اور عورتیں جو سی ہیں وہ اکٹھے ہو گئے۔ تو ایک عورت نے حضرت مریم کو آگے بڑھ کر مارنا چاہا، اس نے ہاتھ اٹھایا بی بی مریم کے اوپر مارنے کے لیے، تو اس کا آدھا جو دھڑ ہے، قرآن کی تفسیریں ہمیں بتاتی ہیں، اس کا آدھا دھڑ جو ان سے وہ سوکھ گیا اور پھر اس کو اسی طرح وہاں سے اٹھایا گیا جو ان سے۔ ایک اور شخص نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اس نے زنا ہی کیا ہے۔ اب اس نے جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گویائی سلب کر لی اور وہ وہیں پر گونگا ہو گیا۔ تو اب ایک عورت جس نے ہاتھ بڑھایا ان کو مارنے کے لیے، اس کا آدھا جسم سوکھ گیا،
دوسرا شخص جس نے کہا کہ اس نے زنا کیا ہے، اس کو وہیں پر اس کی زبان بند ہو گئی، تو لوگ ڈر گئے، لوگ سہم گئے. تو اب وہ بجائے اس کے کہ ان کو مارتے پیٹتے یا کوئی نقصان پہنچاتے، وہ خوف زدہ ہو گئے، پیچھے ہو گئے، خاموش ہو گئے، آپس میں خاموش منہ ہی منہ میں باتیں کرنے لگے، یا آہستہ آہستہ چپکے باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کہ مریم نے بہت ایک سنگین کام کیا جو ان سے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ بدکار تھا، نہ تمہاری ماں بد چلن تھی. اب اس ہارون کے متعلق کہ بھی یہ ہارون کون تھے، مختلف جو تفاسیر کے اندر مختلف قول ہیں، کہ کسی نے تو یہ کہا کہ یہ ہارون نام کا ایک شخص تھا جو بڑا فاسق اور فاجر تھا، اور اپنے گندے اور فضول کاموں میں وہ بڑا مشہور تھا. تو لوگوں نے جب دیکھا کہ بن باپ کے بچہ مریم لے کر آ رہی ہے اور وہ ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے، تو انہوں نے ایک اشارہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن جون سی ہے. مگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں، حضرت مریم کے جو اپنے حقیقی بھائی تھے ان کا بھی نام ہارون تھا. تو ادھر اشارہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن جون سی ہے، تو ان کو ایک آر دلانے کے لیے کہا گیا کہ اے ہارون کی بہن جون سی ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی نیک شخص تھا، بہت ہی مرد صالح تھا، جو نیکی کرنے میں بہت مشہور تھا. تو ان کی طرف تشبیہ دی گئی کہ تم تو زہد اور تقوی میں ہارون کی بہن تھی، پھر کیا ہوا کہ تم نے یہ کیا کام کیا کہ بغیر باپ کے بچہ لے کر آ گئی ہو. اب یہ بھی کہا گیا ہے تفسیروں کے اندر کہ یہ ہارون وہی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے. تو حضرت مریم انہی کی نسل سے تھیں. تو عربوں میں اس نسل کے اعتبار سے بھی اس طرح بلایا جاتا تھا کہ اے ہارون کی بہن، تم نے یہ سب جون سے کیا کام کیے. آگے فرمایا گیا آیت نمبر 30، قال انی عبد اللہ، اس بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں، اور میں جب تک زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے اور مجھے متکبر اور بدبخت نہیں بنایا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ آگے سے جواب دیا ان لوگوں کو جو ان سے ہے. تو اب اس بچے نے کہا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے. اب آپ دودھ پی رہے تھے، گود کے بچے تھے. تو یہ جب انہوں نے لوگوں کی باتیں سنی کہ کسی نے کہا کہ تم زنا کے بچے کو لے کر آئی ہو، کسی نے کہا کہ تم نے یہ کیا سنگین کام کی ہے، تو انہوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا ماں کا، اور لوگوں کی طرف رخ کر کے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، انہوں نے ایک گفتگو فرمائی اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ اعلان کیا، انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. یعنی نہ تو میں خدا ہوں نہ میں خدا کا بیٹا ہوں، کیونکہ وہ نبی تھے کہ آنے والے وقتوں میں لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ تو خود خدا ہیں، یا یہ کچھ لوگوں نے کہنا ہے یہ خدا کے بیٹے ہیں. کیونکہ جیسے ہمارے اندر بے شمار فرقے ہیں، اسی طرح ان کے کرسچنس کے اندر بھی بے شمار فرقے ہیں، کیتھولک، میتھوڈسٹ، بیپٹسٹ وغیرہ، بے شمار ان کے اندر فرقے چلتی ہیں.
کوئی ان کو خدا کہتا ہے، کوئی خدا کا بیٹا کہتا ہے، کوئی تینوں کہتا ہے۔ تو جس طرح ان کے پرستار ان کے مختلف اعتقاد رکھنے والے تھے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں سب سے پہلے تو جواب بھی یہ دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، نہ تو مجھے خدا سمجھنا، نہ خدا کا بیٹا سمجھنا جو ان سے ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حالانکہ انہوں نے تو اپنی ماں کی جو تہمت تھی اس کو دور کرنا تھا، اس وقت بول کر جو بات تو اس وقت ان کی ماں کے اوپر تہمت لگائی جا رہی تھی کہ جس بچے کو تم لے کر آئی ہو یہ زنا کا بچہ ہے، یہ تم نے کیا کیے۔ تو انہوں نے تو اپنی والدہ ماجدہ سے تہمت کو دور کرنا تھا، مگر آپ نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تاکہ ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ آنے والے وقت میں جن لوگوں نے ان کو کہنا تھا کہ بھئی آپ تو خود خدا ہو یا خدا کے بیٹے ہو، تو میں تو خود کہ جس کو تم خدا کہہ رہی ہو یا خدا کا بیٹا کہہ رہی ہو وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں خدا نہیں، میں خدا کا بندہ ہوں جو ان سے۔ تو کیونکہ آپ کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نسبت یہ تہمت لگائی جانی تھی، اور یہ تہمت اللہ کی ذات کے اوپر لگتی تھی، بھئی وہ تہمت تو ان کی ماں کے اوپر تھی، مگر یہ تہمت خدا کے اوپر تھی، اللہ کی ذات پر جاتی تھی۔ اس لیے ان کی بزرگی کا تقاضا یہ تھا، ان کے مقام اور مرتبے اور منصب رسالت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنی والدہ کی تہمت کو دور کرنے سے پہلے اس تہمت کا جواب دیں جو خدا کے اوپر لگائی جانی تھی، اللہ کے اوپر جو تہمت آنی تھی جو ان سے یہ۔ تو اس لیے انہوں نے سب سے پہلے اس کا جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں جو ان سے۔ تو اس جواب دینے سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جو مرتبہ ہے جب اس مرتبے سے کسی بندے کو نوازتا ہے تو پھر یہ ایک یقینی سی بات ہے کہ اس کی ولادت اور اس کی فطرت نہایت ہی پاک، طاہر، مقدس اور بہت اعلیٰ قسم کی ہے اس شخص کی جنسی ہے۔ تو وہ تہمت تو پہلی ماں کی تہمت تو اس سے بھی عقل والوں کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دور ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت بی بی مریم پر جو بہتان لگا، اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، تو ان کی عفت اور پاکیزگی، ان کی جو پاکیزگی ہے حضرت بی بی مریم کی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ حضرت بی بی مریم کے اوپر جو تہمت لگائی گئی، اس تہمت، اس کی جو پاکیزگی کا بیان ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا۔ مگر اب یہاں تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا جب ان کے اوپر تہمت لگائی گئی، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے والد ماجد اپنی کتاب سرور القلوب فی ذکر المحبوب میں فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف کو دودھ پیتے بچے اور حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ کی گواہی سے لوگوں کی بدگمانی سے نجات بخشی۔ حضرت یوسف کو دودھ پیتے بچے سے اور حضرت بی بی مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی سے، یعنی جب حضرت یوسف کے اوپر ایسا معاملہ آیا تو ایک دودھ پیتے بچے نے گواہی دی، اور بی بی مریم کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی بدگمانی سے نجات بخش دی، لوگ جو تہمت لگا رہے تھے اس سے باہر کر دیا۔ لیکن جب حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگائی گئی، ان پر بہتان اٹھایا گیا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، تو ان کی پاک دامنی کی گواہی کسی بچے نے یا مخلوق میں سے کسی نے نہیں، بلکہ خالق کائنات نے
17 آیتیں قرآن میں نازل بیان کر کر خود ارشاد فرمائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ اپنے محبوب کی باری آئی، یعنی یوسف علیہ السلام کی گواہی ایک دودھ پیتے بچے نے دے دی، حضرت بی بی مریم کی گواہی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دودھ پیتے بچے نے اس وقت اس کیفیت میں دے دی۔ مگر جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے بذات ان کی گواہی کسی دوسرے سے نہیں دلوائی، بلکہ ان کی گواہی میں بذات خود اپنے قرآن، اپنے کلام، جس معجزے کا قیامت تک نہ کوئی جواب لا سکا نہ لا سکے گا کوئی مقابلے کے اندر، اس کے اندر 17 آیتیں نازل فرمائیں۔ حالانکہ اگر اللہ چاہتا، اگر ان جگہوں کے اوپر تہمت کو دودھ پیتے بچے سے دور کروا سکتا ہے تو بی بی عائشہ کے لیے جون سے ہر چیز گواہی دیتی کہ بی بی عائشہ پاک ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی اور طہارت کو خود بیان کیا جون سے تاکہ اپنے محبوب کی جون سی ہے آگے فرمایا جون سے کہ اب یہاں ایک چیز جو سوچنے والی ہے وہ یہ کہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دے گا اور ایک وقت آنے کے اوپر مجھے نبی بنا کر محبوس فرمائے گا اور مجھے بابرکت کرے گا، بلکہ تمام صیغے ماضی کے استعمال کیے گئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ مجھے کتاب اللہ نے عطا فرما دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا دی ہے اور مجھے بابرکت کر دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ مجھے کتاب دے گا، وہ مجھے نبی بنائے گا، وہ مجھے بابرکت بھی بنائے گا، نہیں، بلکہ فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے کتاب دے دی ہے، مجھے نبی بنا دی ہے اور مجھے بابرکت کر دیا ہے۔ تو اللہ نے بچپن میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان نعمتوں سے سرفراز فرما دیا تھا۔ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَوَلَا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ مجھے کتاب دے گا یا مجھے نبی بنائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مگر اس قول کا جو اصل مطلب یہ ہے کہ جو مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں ازل میں ہی میرے متعلق یہ حکم کر دیا گیا تھا کہ مجھے کتاب اور نبوت دی جائے گی، اگرچہ اس وقت تک کتاب نازل نہیں کی گئی تھی۔ آپ کا کہنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا۔ اور پھر جو آپ نے فرمایا کہ مجھے برکت والا بنایا، یعنی مجھے دین کی دعوت دینے والا اور دین کی تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے اس نے، اور اس نے میرے اندر دین کے نفع رکھ دیے، مجھے نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا اور گمراہوں کو ہدایت دینے والا اور مظلوموں کی مدد کرنے والا اور فریاد رس بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، یعنی میں لوگوں کے حق میں بہت ہی مبارک ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں لوگوں کے حق میں بہت ہی مبارک ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میری دعا کی وجہ سے مردے زندہ ہو جائیں گے، مادرزاد اندھے ٹھیک ہو جائیں گے، کوڑ والے مریض ٹھیک ہو جائیں گے، میری دعا کی برکت سے، میرے دم کی برکت سے، میری توجہ کی برکت سے، میری نگاہ کی برکت سے، میرے وجود کی برکت سے مردے زندہ ہوں گے، مادرزاد اندھے بینائی ان کو مل جائے گی، کوڑ والے ٹھیک ہو جائیں گے، کہ اس نے مجھے بہت ہی برکت والا بنایا ہے، میں لوگوں کے حق میں بہت برکت والا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ لیکن اب یہاں پر بھی جب اس کے محبوب کی باری آئی، تاجدار انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، تو اگر ہم غور کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مبارک ہونے کا خود اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں کہ میں بڑا برکت والا ہوں، میری برکت سے یہ نفع ہوں گے قوم کو، میری امت کو، لوگوں کو۔ حضرت عیسیٰ اپنی برکت کا اپنی ہی زبان سے خود ارشاد فرما رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا بیان
خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا. نبی پاک آپ اپنی برکت خود سے اپنی زبان سے بیان فرماتے ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کی برکت کا بیان اللہ خود اپنی زبان سے اپنے کلام سے قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے. جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہیں اور مسلمانوں پر بڑے مہربان ہیں، رحمت فرمانے والے ہیں. یعنی حضور کی برکتیں جو آپ کی امت کو حاصل ہونی تھی، ان کا ذکر خدا نے خود اپنے کلام سے اپنی زبان سے فرمایا جن سے. اسی طرح فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. یہاں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر کیا فرمایا؟ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مابعوث فرمایا جو انہی میں سے اور وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے، وہ انہیں پاک کرتا ہے، وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یعنی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی برکتوں کا اظہار خود فرما رہے ہیں اور تاجدار انبیاء کی برکتوں کا اظہار خود خالق کائنات قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے. جیسے اکثر میں ایک آیت کا ذکر کرتا ہوں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ جب اللہ نے کیا فرمایا کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اتنے گناہ کر لیں کہ بخشش کی کوئی صورت ہی نظر نہ آئے، تو اس وقت کہاں چلے جائیں؟ میرے محبوب کے در دولت پر چلے جائیں، میرے محبوب کے آستانے پر چلے جائیں، میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگتے اور میرا محبوب بھی ان کی مغفرت فرما دیتا، تو پھر وہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے. تو یہ مفسرین نے یہ چیز لکھی. آگے فرمایا کہ جب تک زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے. امام راضی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ آپ کو نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم کیسے دیا گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جبکہ آپ تو اس وقت ماں کی گود میں دودھ پیتے بچے تھے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میں جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی اس نے وصیت کی ہے، اور بچوں سے جو قلم تکلیف ہے وہ اٹھا لیا گیا، کیونکہ حدیث میں حضرت علی فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا، بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، سوئے ہوئے سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، اور مجنون سے یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے. 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، ایک بچے سے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. بالغ ہوگا تو پھر نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا نا. تو اسی طرح سوئے ہوئے سے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مجنون سے حتیٰ کہ وہ تندرست نہ ہو جائے، تندرست ہو جائے. تو معنی یہ ہے، اصل جو چیز ہے کہ جب میں مکلف ہو جاؤں گا اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے پر قادر ہو جاؤں گا تو تمام زندگی نماز پڑھتا رہوں گا اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس وقت فرمانے کا معنی یہ تھا. تو معلوم ہوا کہ آدمی جب تک زندہ ہے اور کوئی ایسا شرعی عذر نہیں پایا جا رہا جس سے کہ اس کی عبادت ساقط ہو جائے، تب تک شریعت کی طرف سے لازم کی گئی جو عبادتیں ہیں، جو شریعت نے اس کے اوپر عبادتیں لازم کی ہیں، وہ ان احکامات کا وہ شخص پابند ہے جب تک کہ اس کے اوپر کوئی شرعی عذر نہیں پایا جاتا. جو ان سے
کوئی ایسا عذر نہ پایا جائے. جیسے کہ ایک شخص رمضان کے مہینے میں وہ اتنا شدید بیمار ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہے، تو ایسی جگہ ایسے مقام پر اس کو اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی جو ان سے. تو جب تک کوئی ایسا شرعی عذر نہ پایا جائے کہ جس سے عبادت ساقط ہو جائے، تب تک شریعت کی طرف سے لازم کی گئی جو عبادتیں ہیں، ان احکامات کا وہ پابند ہے. اس میں اب اس چیز میں لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے. جو شیطان کے چکر میں آ کر بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض ایسے لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم معرفت کے اتنے بڑے مقام کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے ہر حلال اور حرام چیز جون سی ہے وہ ایک جیسی ہے، ہمیں اجازت ہے جون سی ہے. مگر ان چیزوں سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی جو سب سے زیادہ پہچان رکھنے والے لوگ ہیں، اور جو اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک لوگ ہیں، جو نبی اور رسول ہیں، جب ان کو عبادتیں معاف نہیں ہوئیں بلکہ پوری کائنات میں اللہ کے جو سب سے زیادہ مقرب بندے اور سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والے تاجدار انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عبادات ساقط نہیں ہوئیں، تو آج کل کے بعض جاہل پیر اور صوفی یا بعض ایسے لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ ہم پر جون سی ہیں، ہمیں نماز معاف ہے، ہمیں روزہ معاف ہے، ہم نے نمازیں جون سی پڑھنی ہیں، ہم ظاہر پہ نمازیں نہیں پڑھتے، ہم اندر میں نمازیں پڑھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصل میں یہ شریعت کے پیروکار نہیں ہیں، یہ شیطان کے پیروکار ہیں جون سی ہیں. تو یہ چیز ہے. آگے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے متکبر بد نصیب نہیں بنایا. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، آپ اب اس آیت سے معلوم ہوا، اس آیت سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بدکاری یا اس تہمت جو ان پر تہمت لگائی گئی وہ اس سے بری ہیں. کیونکہ اگر وہ بدکار ہوتی تو ایک معصوم اور رسول کو ان کے ساتھ بھلائی کرنے اور ان کی تعظیم کرنے کا حکم نہ دیا جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک رسول کو، ایک نبی کو ان کی تعظیم کا حکم نہ دیا جاتا اگر وہ بدکار ہوتی. اس آیت سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس تہمت سے بالکل بری ہیں اور پاک ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دوسری چیز یہ کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کیونکہ آپ کو اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب اس بات سے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے تو پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کو اس جگہ کے اوپر اپنی ماں کے ورنہ تو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. تو یہاں سے بھی ماں کے ساتھ اسپیشلی ماں کے مرتبے کا ایک علم ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کو بھی جن کو اتنا مرتبہ اور مقام دیا گیا لوگوں کے اندر، ماں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی یہ حکم دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کریں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا اور مجھے متکبر اور بدبخت نہیں بنایا، یعنی وہ متکبر نہیں تھے. اگر وہ متکبر ہوتے تو اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والے نہ ہوتے، اور اگر وہ متکبر ہوتے تو پھر وہ معصیت کرنے والے اور بدبخت ہوتے. اور جو شخص ماں باپ کا نافرمان ہوگا وہ متکبر اور بدبخت ہوگا. اس آیت سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ ماں باپ کا نافرمان، ماں کا نافرمان یا ماں باپ کا نافرمان وہ متکبر کہلائے گا اور بدبخت کہلائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت، اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنا یا زکوٰۃ ادا کرنا یا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا
یہ گزشتہ جو پہلی امتیں گزری تھیں یہ ان پر بھی واجب تھا، کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے زمانے کا، کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، یہ احکامات تو اس وقت بھی موجود تھے جب پہلے انبیاء تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور یہ احکام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی ثابت تھے اور کسی نبی کی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ تواضع کرنے والے تھے، درختوں کے پتے کھانے والے تھے اور اون کا لباس پہنتے تھے، زمین پر بیٹھتے تھے اور جہاں رات آتی تھی وہیں رہ جاتے تھے اور آپ کا کوئی مسکن نہیں تھا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔